نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وإنی رسول اللہ الیکم جمیعا وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان کی دو آیات مقدسات بلکہ 3 آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الرحمن صورت میں پہلے تعلیم جس کا ذکر ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے پہلی تعلیم کا ذکر جو ہے مسلمان کے لیے وہ ہے کلام مجید۔ کلام مجید کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اور کرنا کرانا یہ حکومت کا کام ہے کہ قرآن مجید کے احکامات کیوں نہیں اپناتی حکومت؟ اسلامی حکومت ہے، اور اسلامی حکومت کا کام ہے جو لوگ دور رہتے ہیں، گاؤں میں تعلیم سے بہرامند نہیں ہیں، ان تک تعلیم کا پہنچانا، ان کو تعلیم سکھانا، کوئی نہ کوئی وہاں تعلیمی مدرسہ بنانا، سکول بنانا، تاکہ معصوم بچے، غریب لوگوں کے معصوم بچے جو بسوں میں امرود بیچتے ہیں، یوٹیوب پہ آ کر بات کر لینا تو آسان ہے، لیکن ان امرود بیچتے بچوں کو، گنڈیریاں بیچتے بچوں کو اور محنت مزدوری کرتے بچوں کو، بوٹ پالش کرتے بچوں کو، ختم نبوت والوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا؟ یہ ختم نبوت پر بڑاس
نکال رہے تھے کہ وہ مفت تقسیم کر رہا تھا رسالے. ہاں تو رسالے مفت تقسیم کر رہا تھا کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کی شان کے لیے. لیکن اس پہ بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، خاص طور پہ جو مرزئی ہیں. جو دو مرزئی بیٹھے، ایک کا تو شکل نہیں آ رہی، ایک بیٹھا تھا جو یوٹیوب پہ بات کر رہا تھا کہ اس بچے کو نہیں کہا اس نے جا کے پڑھے. اس کے بچے کے والدین اور تمہاری ذمہ داری ہے جو اوپر جا کے دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو اور کسی غریب کو نیچے دولت آنے نہیں دیتے. زرداری کا کام ہے، اس کی دولت چھینو، جیل میں ڈالنے کا کوئی فائدہ، نواز شریف کو باہر بھگانے کا کوئی فائدہ. شہباز شریف کل بھاگ گیا، اس کو باہر بھگانے کا کوئی فائدہ. ان کو ادھر ہی رہنے دو، اتنا بڑا انہوں نے جرم نہیں کیا. ان پر اتنا بڑا الزام نہیں. شہباز شریف پر اگر شادیوں کا الزام ہے تو وہ شادی کرتا ہے، زنا تو نہیں نہ کرتا، کسی کی دھی بہن کو برا تو نہیں کرتا. اگر وہ کھا گیا پیسہ، اس سے پیسہ لو، اس کو ادھر رہنے دو. جیلوں میں ڈال دینا تو کوئی مطلب ہے کوئی حل نہیں نا، کہ دولت مندوں کو جیلوں میں ڈال دے، دولت پھر وہ نہیں دیتے. ان کی دولت پہ قبضہ کرو اور غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تعلیم عام کرو. مہنگائی کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تو غریب آدمی نے تو مہنگائی نہیں پہنچائی، اس نے تو روٹی کھانی، بیچارے اس کو روٹی نہیں مل رہی. جن کو نفع زیادہ ہوتا ہے، پیٹرول پمپ کے مالک یا پیٹرول لانے والے، پیٹرول بیچنے والے، تیل کو باہر دنیا میں مفت ہو گیا، تیل جو ہے وہ سستا ہو گیا. ملک پاکستان کے اندر تیل عروج پر پہنچا، مہنگائی اور عروج پر پہنچی. جو 52-53 ہزار سونا تھا وہ 1,20,000 25,000 تک پہنچ گیا. غریبوں نے پہنچایا ہے یا اس مولوی نے پہنچایا ہے جو بسوں میں رسالے بیچ رہا تھا؟ اس مولوی نے پہنچایا ہے جس کے اوپر تم بڑاس نکال رہے تھے کہ یہ رسالے جو ہے نا، یہ اپنا دنیا میں فطور ہے کہ غیر مسلموں کو ڈارے، مسلمانوں کو تو ختم نبوت سے ڈر ہی نہیں. مسلمان کو تو ڈر نہیں نا، ڈر تو غیر مسلم کو ہے. نہ شیعہ جو ہے گھبراتے ہیں ختم نبوت سے، نہ سنی بریلوی گھبراتے ہیں ختم نبوت سے، نہ ہی جو بندی گھبراتے ہیں اپنا ختم نبوت سے، نہ ہی اہل حدیث گھبراتے ہیں اپنا ختم نبوت سے. گھبراتے کون ہیں؟ احمدی، مرزئی اور غیر مسلم. اور غیر مسلموں کو فعال کون کر رہے ہیں؟ یہ یوٹیوب اوپر بیٹھے بغیرت قسم کے آدمی. کہ مولوی کیا کرتے ہیں تو تم کالجوں میں دیکھ لو کیا کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے وہاں پرنسپل وغیرہ سپلائی کرتے ہیں لڑکیوں کو. اسی طرح لڑکوں کا بازار گرم ہے، لڑکیوں سے لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، پھر بچے ہو رہے ہیں. کیسے؟ اس پر تمہارا یعنی یہ بغیرتی ملتے جاؤ. وہ تعلیم یافتہ بچے ہیں، یہ وہ تعلیم یافتہ بچوں کا کام ہے، ان پڑھ بچوں کا نہیں، ان پڑھ بچوں کا نہیں، تعلیم یافتہ بچوں کا کام ہے. یونیورسٹی کو سنبھالو، ان کو صاف کرو، وہاں بھی تعلیم اسلام لاؤ اور عورتوں کی یونیورسٹیاں علیحدہ کرو. بغیرتی تو تم پھیلاتے ہو. اسی طرح کالجز ہیں، لڑکیوں کے کالجز علیحدہ کرو اور مردوں کے کالجز علیحدہ کرو. عورتوں کا علاج علیحدہ کرو، مردوں کا علاج علیحدہ کرو. ان کو بھی برابری کے حقوق جو دیے ہیں، ان کے برابر حقوق یہی ہوں گے نا کہ ان کے برابر سیٹیں بھی ہوں مردوں کے. عورت تو بیچاری پس رہی ہے، جس میں اپنا ڈپارٹمنٹ میں ہے، جس ادارے میں ہے، باہر نکلتی ہے جتنی بھی پڑھی لکھی بیچاری شرم و حیا کا اوڑھ کے جاتی ہے.
اور پھر پتہ نہیں، والد کو پتہ نہیں، بھائی کو پتہ نہیں کہ میری بیٹی صحیح سلامت گھر پہنچ جائے کہ نہیں. یہ سارے مولوی کر رہے ہیں، یہ سارے مولوی کر رہے ہیں، غیر مسلم کروا رہے ہیں تم سے. اسلام کے خلاف وہ تم ایسے آدمیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو بھونکتے ہیں، بھونکنے والے بھونکنے. ختم نبوت کے رسالے مفت دے رہا ہے، وہاں پہ اس کو تکلیف ہوگی. فرقہ ویریت کوئی فرقہ ویریت نہیں، صرف آمدیوں کے خلاف ہے. ختم نبوت کا نعرہ ہم سب کا اکٹھا ہے، شیعہ کا بھی، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا بھی، اہل حدیث کا بھی. ایک ہی نعرہ ہمارا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. اور جو نبی علیہ السلام کو گالی نکالے، آقا علیہ السلام یا کسی نبی کو گالی نکالے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں. یہی چیز وہ سمجھا رہا تھا. من سب الانبیاء فقتلوا من سب الانبیاء، جس نے بھی انبیاء کو گالی نکالی، فقتلوا، بس اس کو مار دو. آسان سی بات ہے. اب مجھے کیوں تکلیف ہوئی کہ میں احمدی ہوں، مجھے تکلیف ہوئی میں مرزئی ہوں، مجھے تکلیف ہوئی میں فرانسی ہوں، مجھے تکلیف ہوئی میں عیسائی ہوں، مجھے تکلیف ہوئی میں یہودی ہوں. اگر میں یہ کیٹیگری نہ رکھتا تو مجھے تکلیف نہیں تھی نا. یہ بولنے والے دونوں مرزئی اور تعلیم کے خلاف ہی ہیں. مسلمان کبھی قرآن کی تعلیم نہ لے. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے نبی علیہ السلام کو، پیارے مصطفیٰ کریم کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن کی تعلیم دی. اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا. قرآن کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے. اور جو انبیاء کو برا بھلا کہتا ہے وہ بھی قرآن کے خلاف چلتا ہے، قرآن کے خلاف چلتا ہے. اور بڑے اپنا تبصرہ نکال بڑے بیٹھے ہیں. یونیورسٹیوں کو سنبھالو، کالجوں کو سنبھالو، اور تمہیں اگر غیرت ہے تو کو ایجوکیشن ختم کرو، کو ایجوکیشن ختم کرو. لڑکیوں کے علیحدہ کالج ہوں، لڑکوں کے علیحدہ کالج ہوں. یہ فتنے برپا ادھر سے ہوتی ہیں، مولویوں سے فتنے برباد نہیں ہوتے. مولوی تو اب اٹھے ہیں اور تمہارے بچوں کو، تمہارے احسان ہے مولویوں کا، تمہارے بچوں کو فلموں سے ہٹا کر، گندے کاموں سے ہٹا کر نبی علیہ السلام کا عاشق بنا دیا، نبی علیہ السلام کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا. یہ تحریک لبیک والوں کا کام ہے. اور تم بڑے بڑے داع لگا جاتے ہو سارے. جس طرح نواز شریف نے داع لگا تو وہ باہر نکل گیا، پاکستان کو پھر ٹھوٹا دکھا کے گیا. اور چھوڑنے والے تم. پاکستان کا تو نقصان ہی ہوا نا. تو نقصان کرانے والے کون؟ جو حکومت میں آئے ہیں. قرضہ لے کے کھانے والے کون؟ جو حکومت میں آئے ہیں. غریب کو کیا ملتا ہے؟ تو غریب تر غریب ہے. مانگنے والا تو مانگنے والا ہی ہے. اس کو وہ تو فعال نہ ہوا. گڈیریاں بھی بیچی جاتی ہیں ہر حکومت کے دور میں، امرود بھی بیچے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیچ رہے ہوتی ہیں. تو حکومت کو آنکھیں بند تو نہیں کی ہوئے نا. ہر شہر میں اتنے مساجد نہیں جتنے تھانے ہیں. اتنے مولوی بھرتی نہیں ہوئے حکومت کے اندر. مولوی تو اپنے آپ پرائیویٹ ہے نا. حکومت کے اندر مولوی بھرتی نہیں ہوئے جتنے سپاہی، پولیس اور فوج بھی ہے. ملک کو سنوارنا کس نے ہے؟ حاکم نے. بچوں کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے؟ حاکم نے. سب کو انصاف فراہم کرنا ہے حاکم نے.
کسی مولوی نے نہیں. مولویوں کے پابندی لگ گئی, اسپیکر اوپر والے نہیں استعمال نہیں کرنے, مولوی بند ہو گئے, اوپر والے اسپیکر استعمال نہیں کر رہے. ختم نبوت پر تھوڑے سے بول پڑے تو پھر بھی تکلیف ہے, پھر بھی تکلیف, بہت بڑی تکلیف ہے. کس کو؟ حکومت کو, بڑوں کو, مرزائیوں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, پادریوں کو تکلیف ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام کیوں لیتی ہیں, ختم نبوت کا نام کیوں لیتی ہیں, ختم نبوت پر پیرا کیوں دیتی ہیں. یہ قوم نے احسان نہیں ماننا. برائی سے نکال کر تحریک لبیک نے برائی سے نکال کر بچوں کو نبی علیہ السلام کا جھنڈا ہاتھ میں تھما دیا ہے. اب تکلیف ہو رہی ہے. اور غیر مسلم, یہ جیسے لابی جو بولتے ہیں نا ختم نبوت کے خلاف, یہ غیر مسلم لابی ہے, غیر مسلم لابی ہے. آنے دو تو تحریک لبیک کو, دیکھیں کہ کون سا بچہ جو ہے نا وہ امرود بیچتا ہے, کون سا بچہ جو ہے نا وہ گنڈیریے بیچتا ہے. سارے امیروں کو ان سے جو لے کے نا دولت ان غریبوں کی پڑھائی پہ خرچ کی جائے گی. ان غریبوں کو تو فعال کرنا ہے. تم تو فعال ہو, اے سیوں میں بیٹھتی ہو بڑے مزے سے, بڑی بڑی کرسیاں, صوفے سیٹ لگے ہوتے ہیں, سب کچھ لگا ہے, نوکر چاکر آگے پیچھے کام کرتے ہیں. اور نوکر چاکروں کے بچوں کو تم نہیں پڑھا سکتے. نوکر چاکر جو ہیں وہ بیچارے کپڑے سے محتاج ہیں, ان کو صحیح کپڑے, تمہارے نوکر ہوتے ہیں, ان کو کپڑا صحیح مہیا نہیں ہو سکتا. تمہارے نوکر ہوتے ہیں, بچیوں کو مار رہی ہوتی ہیں, تمہاری بیگ مارتی مار دیتی ہیں, تو پھر کیس تم نہیں ہونے دیتے. یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ امیر. یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ امیر. بڑی صنعتیں امیروں کی, جب چاہے وہ روک لیں. مہنگائی اوپر سے کرے گا امیر. غریب تو بیچارہ غریب ہے, اس نے تو مانگ پہن کے کھانا بھی ہے. مزدور نے مزدوری کرنی ہے. بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ حکومت کا ہے, مولوی کا تو حکومت ہے ہی نہیں. مولوی اگر کہہ بھی دے گا بیٹے جاؤ تم پڑھو, تو وہ پھر وہ اس بس سے بچہ نکل جائے گا, دوسری بس میں پھر وہ گنڈیریاں بیچے گا, پھر وہ امرود بیچے گا, پھر وہ کھیرے کٹ کے لے آئے گا. اور سب غریب سے غریب بھی تمہارا پیٹ بھرتا ہے. غریب کو تو بیچارے کو اس کے لیے پیسہ مانگ کے تم ہسپتال بناتے ہو, تو غریب کو وہاں بھی اپنا علاج کا ٹائم نہیں ملتا. وہ 2-4 دن ویسے غریب آدمی شہر میں رہ ہی نہیں سکتا, اسے کھانا پڑ جائے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں, سورسز نہیں. غریبوں کے لیے بڑے بڑے ہسپتال, شوکت خان میں لے لو, غریب آدمی وہاں اپنا کھانا نہیں کھا سکتا. اگر وہاں کوئی لے بھی جائے تو وہ نمبر دیتے ہیں, اتنے غریب آدمی ویسے ہی مر جاتا ہے. وہاں بھی علاج جو ہے غریب کا نہیں. جو پیسے والے ہیں وہاں بھی آرام سے گاڑیوں میں آ جاتے, 2-4 دن مل بھی گئے تو وہ انہیں کو کھانا پینا آسان ہے. مشکل تو غریب کے لیے ہوا جو بڑی دور سے چل کے گیا, اسے 10 دن 15 دن کا جو ٹائم مل گیا یا مہینے کا ٹائم مل گیا. اب مہینہ وہ رہے کہاں, بھوکا ہی مر جائے گا بیچارہ. لاہور کے اندر تو کھانا ہی مشکل ہے, غریب تو نہیں کھا سکتا, ہوٹلوں کے خرچے وہ برداشت نہیں کر سکتا. دہاڑی اس کی ٹوٹ گئی, ماں بیمار ہے, ماں کو کینسر ہو گیا ہے, دہاڑی اس کی ٹوٹ گئی, ماں کا علاج کیسے کرائے؟ حالانکہ بھیک مانگ کے بنا ہوا, وہ ساری دنیا سے, پورے پاکستان سے بھیک مانگ کے بنایا گیا ہے. اور بھکاری نے بنایا سے ہی, تو بھکاری کو علاج کی سہولت تو ہوتی مہیا نہیں نا. وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ آئے ہیں, آپ کا مریض داخل کر دیا گیا ہے, جاؤ 10 دن 15 دن بعد آئے گا, آپ کا آپریشن ہو جائے گا. وہ جائے اپنا کام کرے, اسے معلوم پتہ ہو, مطمئن ہو کہ میرا
اپنا اللہ کے نام پر مفت میری ماں کا، میری بہن کا، میرے بھائی کا، میرے باپ کا علاج مفت ہو رہا ہے، وہ مطمئن ہو کر جا کے دیہڑی تو کرے، کچھ کما کے لائے گا تو ان کو پھر کھلائے گا. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کوئی غریب آدمی وہاں 10-15 دنوں سے مل جائے تو وہ جو پہلا پیسہ اس کے پاس دیہڑیوں کو وہ تو ختم ہو گیا نا. وہ تازی دیہڑی کر کے کھاتا ہے. اس نے تازی دیہڑی کر کے ہی بھیک میں عمران خان صاحب کو دیا پیسہ، اپنی دہاڑی دے دی، بھیک میں دے دی، کیونکہ بھیک مانگ رہا تھا نا. اب بھکاری کو بیچارے کو یا اس سے غریب آدمی کو تو علاج نہ ملا. اور نواز شریف کو باہر بھگا دیا. اب نواز شریف بھی چلا جائے گا. اور جس نے زرداری صاحب اتنا امیر، دنیا میں ایک عظیم ترین ڈاکو بھی ہمارا صدر رہا، عظیم ترین ڈاکو وہ ہمارا صدر رہا. اب وہ بھی کبھی جیل میں ہوتا ہے، کبھی باہر ہوتا ہے. دولت وہ بھی آپ کو نہیں دے رہا. اسی کی دولت لے کر غریبوں کا علاج کرا دو، غریبوں کو پڑھا دو. بات ہم صحیح بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ نہ بولنا ہی تو ہمارا وہ گردن کے لیے پھندا بن جاتا ہے. یہی بات تو خادم سے رضی کرتا کرتا چلا گیا کہ پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. تو قانون ریاست تو تم سمجھتے ہی نہیں. تم تو چاہتے ہو کہ سارے مرزائی بن جائیں، اور مولوی جو ہے نا وہ ختم نبوت کا پرچار نہ کریں. ختم نبوت کسی فرقہ کے نہیں ہے. اگر ایمان سے کہے، اگر ایمان سے ہے، اس کے ننحال جو ہیں، ننحال عمران خان کے وہ مرزائی بے شک ہیں. اگر ایمان سے کہے، مسلمان ہو کے کہے، تو ختم نبوت اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. صرف مسئلہ پیسے کا ہے، مسئلہ دولت کا ہے. دولت کی وجہ سے مولوی برے لگتے ہیں. نہ تو غریبوں کا کوئی کام ہوا آج تک. وہی امرود بیچنے. چلو اس میں یہی بس والی بات لے لو. مولوی تو ختم نبوت کے رسالے مفت تقسیم کر رہا تھا، کوئی پیسے نہیں لے رہا تھا. وہ بچہ غریب امرود بیچ رہا تھا، پیسے لے رہا تھا. کسی امیر آدمی تو امرود نہیں بھیجے تھے. جس نے امرود بھیجے ہیں اس بچے کے ہاتھ میں پیچھے اس کا باپ ہے، بھائی ہے، یا کسی کا وہ نوکر ہے. ہاں بھیجے ہیں نا بیٹے، بس میں پیسے اپنا امرود بیچ کے آؤ. مولوی رسالے مفت دے رہا تھا. چندہ لیا، جو مرضی کیا، مانگ کے لیا، جیسے کیا، مفت دے رہا تھا. تو وہ لوگوں کی معلومات کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ایسے بکواس کرتے ہیں مرزائی، ایسے ایسے بھونکتے ہیں وہ. اب مفت تعلیم دینا، نبی علیہ السلام کا تعارف کرانے والا، آقا علیہ السلام کی نبوت کا پرچار کرنے والا، اور آقا علیہ السلام کے بعد نبی نہ آنے کا اعلان کرنے والا کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اعلان کرنے والا وہ تو مجرم ہے. وہ تو مجرم ہے. اور جو امرود بچوا رہا ہے پیسوں سے، اور ہم خرید کے کھا بھی رہے ہیں. اب بات سمجھے، باپ ہے، بھائی ہے، یا کوئی بھی ہے، اکا دکا کوئی بھی ہے، وہ بڑا اچھا ہے کہ وہ بچے کو کہے مولوی کہ امرود کیوں بھیجا، جا کے تو پڑھ. تو بچہ اس کا کہنا مانے گا؟ باپ کا کہنا مانے گا. باپ کو روکنے والی کون ہے؟ سربراہ مملکت، حکومت. اپنے بچے کو تم مزدوری پہ نہ لگاؤ، تمہارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں اور تمہارے بچے کو پڑھاتے ہیں. اس پر تو تم صاحب مار کے بیٹھے ہو. تم اس کا خرچہ، اس کے گھر کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے؟ وہ تو غریب آدمی ہے، اس نے تو امرود بیچنے ہی بیچنے. بڑی مشکل سے کوئی چھاپڑی، 2 چھاپڑیاں باغ سے یا کسی منڈی سے خرید کے لایا، پھر اسے بیچے گا. تجارت کر کے اپنا بچوں کا پیٹ پال رہا ہے نا. تو تم تو پیٹ پال بھی نہیں سکتے. اتنی عوام غریب ہے.
اور ان کو غریب تر کر رہے ہو. کون کر رہا ہے؟ غریب تر کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ مولوی. اگر تمہیں مولویت کردار کے نفرت ہے تو نہ پیچھے نمازیں پڑھو. پھر بھی نبی علیہ السلام کی ذات کا ڈنکا بجتا رہنا ہے. جب کوئی نہیں ہوگا تو تب بھی ورفعنا اللہ کا ذکر ہوتا رہنا ہے. جب کوئی نہیں بھی ہوگا تو پھر بھی خاتم النبیین کا تذکرہ ہوتا ہی رہے گا. اللہ کرے گا. اللہ خود درود پاک پڑھتا ہے, فرشتے درود پاک پڑھتی ہیں. اللہ تو ذکر کرتا ہی کرتا ہے. اللہ حی قیوم ہے, اس کو موت نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہے. تو نبی علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیشہ سے, نبی علیہ السلام کی ختم نبوت بھی ہمیشہ سے چلے گی. تمہیں جلنے سے اور نبی علیہ السلام کے شان کے رسالے تقسیم ہونے پہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ تم مرزئی ہو, تم مرزئی ہو, تم مرزئی ہو. مرزئیوں کو تکلیف ہوتی رہنی ہے اور ہوتی رہے گی. اب بھی مرزئی زیادہ چیخ رہے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں مرزئی, اور وہ نہیں چاہتے کہ مولوی آئیں. یہ کام حکومت کا ہے, غریبوں کو فعال کرنا, مولویوں کا نہیں. مولوی تو 5-7 ہزار 10 ہزار روپیہ لے کے مسجد سے پورا مہینہ بچوں کو پڑھاتے بھی ڈٹتی ہیں. نماز جنازہ آ جائے پڑھاتی ہیں, کوئی جم پڑے اذانیں دیتی ہیں, کوئی شادی آ جائے نکاح کرواتی ہیں. مولوی تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. پھر بھی تکلیف, پھر بھی تکلیف. ماڑا طبقہ جو ہے وہ مولوی ہے. شرم کرو, شرم کرو, کوئی حیا کرو. غریبوں کو فعال کرنا ہے تو حکومت کا صحیح ساتھ دو. حکومت کو کہو کہ وہ ختم نبوت پر پہرا دے اور نظام مصطفیٰ لائے جس میں سب کو برابر برابر کے حقوق ملیں, غریبوں کو بھی دولت ملے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. ہمارے تو بڑے بھی ہاتھ پھیلا کر, میں سیدھی بات کر دی ہے, شوکت خان نام ایسا بندہ نہیں بڑا, ایسے تو بن گئے نہیں. بچیوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر دیں. عمران خان صاحب کو ایسے نہیں بن گیا صرف اس امید پہ کہ کینسر کے علاج مفت ہوں گے. چاہیے تو صحیح یہ کہ کوئی مریض آتا ہے تو اس کے ایک بندے کی, اس کے جو ساتھ والا, اس کا بھی خرچہ شوکت خان اٹھائے اور اس مریض کا بھی اٹھائے, اسی دن سے اسے داخل کر لے. گیدرنگ ہوتی ہے تو کمرے بنائیں, بیڈ بنوائیں. 15 دن کے بعد دیتے ہیں. وہ بیچارے ادھر ادھر علاج کراتے کراتے ان کے پیسے پاس ختم ہو جاتے ہیں. پھر لاہور آنے کی طاقت ہی نہیں رہتی, لاہور میں جانے کی طاقت ہی نہیں رہتی. نہ پیسہ ہوگا نہ وہ علاج کرائیں گے. آخر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کل کو تم نے بھی ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکو گے تو پھر بھونک قبر میں تو کچھ کام نہیں آنی. نبی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا, آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ میرے خلاف ہی بھونکتا تھا, اس کتے کو دور کرو, تو پھر کیا حشر ہوگا. یہ تو یہی ہے کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بات ذہن میں آتی ہے نا کہ جنازے ہی فیصلہ کریں گے کہ جیتا کون اور ہارا کون. دنیا میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے. میری بات کافی حد تک لوگوں کو, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. ختم نبوت کے خلاف ہم میں کوئی بھی نہیں سوا مرزئی کے, سوا مرزئی کے, سوا مرزئی کے. سب سے بڑا سانپ یہی ہے. جس طرح یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے اور پھر عمر فاروق نے عرب کی سرزمین سے دفع کر دیا تھا, اسی طرح سرزمین پاکستان سے مرزائیوں کو دفع کر دو تو امن ہو جائے گا. یہ سب سے زیادہ دہشت گرد ہیں پاکستان کے لیے. اور بیرون ملکوں میں, بیرون ممالک میں
یہ بدنام کرنے والے ہیں. اپنے مذہبی اسکالر کو بھی، مذہبی بات کرنے والوں کو بھی پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ہیں منافق، پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، بچوں کو اذانیں بھی دلوائیں گے، جنازے بھی پڑھوائیں گے، شادیاں بھی کروائیں گے مولوی سے، اور ہیں پکے منافق. اور اسی کیٹاگری میں جس میں جو نبی علیہ السلام کے خلاف ہیں. یہ قرآن پاک آیات مقدسات میں پڑھی ہیں. الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ بڑا مہربان ہے. علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا انسانیت کے لیے. انسانیت کے لیے. انسانیت کس کے پاس زیادہ ہونی چاہیے؟ حکمران کے پاس، امام کے پاس، جو دنیا کائنات کا. علامہ اقبال نے کہا سبق پر پھر عدالت کا، شجاعت کا، سخاوت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے، قوم کی امامت کا. قوم کے امام تو تم بنے بیٹھے ہو، اوپر سانپ بن کے بیٹھ کے ہو دولتوں کے اوپر. تو غریبوں کا حال کوئی نہیں. مولوی کیسے سنوارے؟ مولوی تو خود غریب ہے. 10,000 تم سے چندہ مہینے بعد کیا کہتے ہیں تنخواہ لیتا ہے، اس سے وہ ختم نبوت کے رسالے چھپوائے یا نہ چھپوائے. تم تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو نا کہ ان کو چندہ ہی نہ ملے. یہ جو 10,000 تنخواہ لیتے ہیں وہ بھی نہ لیں. 10,000 کے تنخواہ لے کر وزیر اعظم کو خواں 10,000 تنخواہ لے اور ایک دن کا خرچہ چلا کے دکھائے.